الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من ایام افضل عند اللہ العشر ذی الحجہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اکثر من ان یعتق اللہ فیہ او کما قال علیہ السلام۔ سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو کا ٹاپک وہ ہے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی فضیلت، اس دن کی اہمیت کیا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن، یہ دن اتنی شان والا ہے، اتنے مقام والا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا صحیح فرمان ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، دنوں میں سے کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن کے اندر اللہ رب العالمین بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہوں، سوائے عشرہ ذی الحجہ کے دن، اور ان دنوں میں سے وہ ہے یوم عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن۔ اس دن جب لوگ 2 سفید چادروں کے اندر میدان عرفات کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اللہ خود اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تیرے بندے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اس دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے، نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان اور آپ علیہ السلام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ نبی علیہ السلام 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا کرتے، اور یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے، و3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ رکھا کرتے، اور وہ 3 دن ہر مہینے کی چاند کی 14، 15 اور 13 تاریخ، ان 3 دنوں کے نبی علیہ السلام روزے رکھے کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا صوم یوم عرفہ حطت عنہ خطایاہ، اللہ رب العالمین وہ بندہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ ایسے بندے کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 1 سال جو اس نے پیچھے گزارا ہے اور 1 سال جو آگے آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ ایسے بندے کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے۔ دیکھیے وہ بندہ جس نے 1 سال جو پیچھے گناہ کیے ہیں، ان کو تو اس کو علم ہے کہ جو اس نے گناہ کر لیے ہیں، اس کا تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے فلاں گناہ کا کام اس سال کے اندر کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں جو بندے نے آئندہ سال کے اندر کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آج اگر ایک تاجر
اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ سوچ لے، اگر 20 سالہ نوجوان یہ سوچ لے کہ میں خود بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھوں گا اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی 9 ذی الحجہ کے روزے کی طرف ترغیب دلواؤں گا، اور خود ان سے کہہ دیتا ہے کہ تم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو، میں تمہاری افطاری کرواؤں گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جو روزہ رکھتا ہے اور دوسرا وہ آدمی ہے جو اس کی افطاری کرواتا ہے، تو جو افطاری کروانے والا ہے اللہ رب العالمین اس کو روزہ رکھنے والے کی طرح ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے اگر ایک نوجوان 20-30 سالہ نوجوان خود بھی روزہ رکھتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی روزے کا حکم دیتا ہے اور اس کے بعد ان کی افطاری کروا دیتا ہے، اگر 10 ساتھیوں کو روزہ رکھواتا ہے ان کی افطاری کروا دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے تحت اس نوجوان کے 20 سالہ گناہ اللہ رب العالمین بالکل معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اتنی زیادہ فضیلت، اتنی زیادہ اہمیت اس ایک دن کے روزے کی ہے۔ اور روزہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈال ہے۔ جس طرح اگر آدمی میدان جنگ کے اندر ہے، اگر اس کے پاس ڈال نہیں تو دشمن اس پر وار کر سکتا ہے، وہ دشمن سے بچ نہیں سکتا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ شیطان کے سامنے ایک ڈال ہے، یعنی جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ آدمی شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو بندہ شادی کروانے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ شادی کر لے، اور جو آدمی شادی کی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ یہ آپ نے کس لیے فرمایا؟ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ جو روزہ ہوتا ہے یہ شیطان کے حملوں سے ایک ڈال کا کام دیتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اندازہ لگائیں تو ایک آدمی اگر پیدل چلتا ہے 70 سال تک لگاتار چلتا جائے تو دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنا سفر کیا ہے۔ پیدل کو آپ چھوڑیں، ہوائی جہاز کا اگر آپ اندازہ لگا دیں تو اندازہ لگایا جائے، دیکھا جائے کہ ایک ہوائی جہاز لگاتار 70 سال تک اگر چلتا جائے، پروان کرتا جائے تو وہ کتنا فاصلہ طے کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا 100 سنہ، 100 کہتے ہیں 100 کو، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 سال تک جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے درمیان اور روزے دار کے درمیان، جہنم اور روزے دار کے درمیان اللہ رب العالمین 100 سال کی مسافت پیدا کر دیتے ہیں، یعنی اللہ اتنا زیادہ بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتے ہیں، اور اس خندق کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام کا صحیح فرمان صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بین السماء والارض، جتنا زمین و آسمان کے درمیان کا خلا ہے جتنی یہ چوڑائی بنتی ہے اللہ اس بندے کے درمیان جو روزہ رکھتا ہے اور جہنم کے درمیان اللہ رب العالمین اتنی چوڑی خندق کھود دیتے ہیں، یعنی اللہ اس بندے کو اتنا زیادہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ دین اسلام جس کو اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کیا تھا، جس کی نشر و اشاعت کا سلسلہ اللہ نے جناب آدم سے شروع کیا تھا اور اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا تھا، اگر اس کی تکمیل کی بھی باری آئی تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے اسی 9 ذی الحجہ کے دن اللہ نے اس
اس دین کو مکمل کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں اللہ نے آج کے دن تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے ایک یہودی نے آ کر سوال کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک یہودی آ کر کہتا ہے اے عمر تم کیسے لوگ ہو، اللہ نے تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت کو نازل کر دیا ہے، اگر وہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کے اندر شغل کرتے، ہم اس دن کے اندر خوشیاں مناتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے سائل، اے سوال کرنے والے سن لے، میں عمر کو اور ساری امت مسلمہ کو اس دن کا پتہ بھی ہے، اس آیت کا بھی پتہ ہے، اس مقام کا بھی پتہ ہے کہ یہ آیت کون سی جگہ پر نازل ہوئی، کون سے مقام پر نازل ہوئی۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو آیت ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفہ کے اندر حج کا خطبہ دینے کے لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے عرفہ کے میدان کے اندر 9 ذی الحجہ کے دن اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز سے آگاہ کر دیا کہ اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے آج کے دن آپ پر وہ دین جس کو میں اللہ نے جناب آدم سے شروع کیا تھا، وہ دین جس کی نشر و اشاعت کے لیے میں اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو مبعوث کیا تھا، آج میں اللہ رب العالمین نے آپ پر اس دین کی تکمیل کر دی ہے۔